اب اگر وہ میں حدیث بھی بیان کروں گا تو تھوڑا بیان طویل ہو جائے گا، پہلے میں شرائط بیان کر دوں۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکومت دی، یہ آپ سمجھ لیجئے یہ کوئی اس طور پہ صلح نہیں تھی جیسے اس کو پورٹریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ امت کو خون خرابی سے بچانے، حضور علیہ السلام کی اس ایک پیشین گوئی کے پورے ہونے کے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹے مفادات کو ترک کر دے گا اور امت میں خون خرابہ نہیں ہونے دے گا، سید ہے اس بنیاد۔ اور پھر حضرت امام حسن کا احسان خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مناجی اس وقت بیٹھا ہوا ہے، یہ جو شرائط ہے امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان کے درمیان کلام کرتا ہے اور بڑا منصف بنا بیٹھا ہے۔ حالانکہ علماء اسلام اس مسئلے کو پہلے واضح فرما چکے، تعبیر تطبیق جو تھی وہ کر چکے، اب اس پر گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کہ ایسے فتنے ہیں جو عقائد و نظریات کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح طے کی شرائط طے پائی تھی، ان پر کلام کرتے ہوئے سب سے پہلی جو اس نے تمہید باندھی، اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور وہ سردار ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پوری حدیث پاک پڑھ دینا تو پھر معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب عظیم کا لفظ امام حسن مجتبیٰ کے گروہ کے لیے بھی ہے، اور عظیم کا جو لفظ ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لیے بھی ہے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو عظیم فرما رہے ہیں، تو پھر ان کو کون سے مروڑ اٹھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے کے لیے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی روایت اٹھائی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ فیصلہ ہو چکا، مشاجرات صحابہ پر تو ویسے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور فیصلے ہو چکے، اہل بیت اطہار کی زبان اطہر سے بھی ہو چکے، علماء اسلام بھی کر چکے، صحابہ بھی کر چکے، تابعین تبع تابعین کر چکے، لیکن ان کے پیٹ میں کوئی خاص قسم کا درد ہے کہ جو آئے روز ان کو ابھارتا رہتا ہے ان چیزوں پر کلام کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا پھر اس نے کہا کہ جی وہ توجہ نہیں کہ وہ خیرات کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ تو جناب اگر ایسی بات ہے، آپ کے نزدیک حکومت شاید کوئی نہیں ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی حکومت کی ہے، امام حسن مجتبیٰ نے بھی حکومت کی ہے، تو پھر وہ چھوٹی چیزوں کے لیے کرتے رہے۔ یہ تو خود اہل بیت اطہار ان کا جو مقام ہے وہ نیچے لے کے آ رہے۔ حکومت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بالخصوص اسلامی حکومت ہو۔ اب اس جاہل کو کون سمجھائے یہ بات؟ اور دوسری بات یہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نہیں کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح پر مجبور کرنے والے اہل عراق تھے، جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہوئی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے، امام حسن مجتبیٰ نے جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اہل عراق اور کوفہ کے لوگ یہ غداری کریں گے، تو پھر آپ مجبور ہوئے، اور پھر آپ نے صلح کا پیغام بھیجا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بات تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے لکھی، صفحہ نمبر 169 پر۔ اب اگر کوئی کہے کہ سبت ابن جوزی پر شیعت کا الزام ہے، امام ذہبی نے کہا، تو چلو جناب شیعان علی میں سے مان لو۔ اب شیعان علی خود کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْحَسَنُ، کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ لوگ متفرق ہو رہے ہیں، ان سے تفرق عنہ الناس، لوگ متفرق پر اہل عراق ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اہل کوفہ جو ہیں وہ ان سے غداری کر رہے ہیں، رغب فی الصلح، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی طرف راغب ہوئے۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ يَدْعُوهُ إِلَى الصُّلْحِ فَلَمْ يَجِبْهُ ثُمَّ أَجَابَ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا تھا صلح کے لیے امام حسن مجتبیٰ کو، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو جب اہل عراق جو بیعت کرنے والے ان کی غداری ملاحظہ فرما لی کہ یہ لوگ غداری کریں گے، اور یہی وصیت آپ اپنے چھوٹے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی کہ ان پر اعتماد نہ کرنا، تو انہوں نے پھر مجبور کیا، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صلح کا جواب دیا تھا۔ یہ تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے آگے ہے صفحہ نمبر 170۔ وقال صدی، ان کے قول سے ذکر کرتے ہیں، لم يصالح الحسن معاویہ رغبۃ فی الدنیا وانما صالحہ لما رأى اہل العراق يريدون الغدر به وفعلوا معه ما فعلوا خاف منهم ان يسلموه الى معاویہ والدلیل علیہ انه خطب بالنخیرۃ قبل الصلح۔ اب سنیے، فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح دنیا کی رغبت کے لیے نہیں کی، بلکہ انہوں نے صلح اس وقت کی لما رأى اہل العراق، کہ جب انہوں نے اہل عراق کو دیکھا، یریدون الغدر به، کہ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کا ارادہ کرتے ہیں، وفعلوا معه ما فعلوا، اور ان کے ساتھ وہ کیا انہوں نے جو انہوں نے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کیا تھا۔ خاف منهم ان يسلموه الى معاویہ، پھر وہ خوف زدہ ہوئے، یعنی ان کے دل میں یہ ان کے غدر کی وجہ سے کہ پھر مسلمانوں میں خون خرابہ ہو، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صلح کا جواب دیا۔ تو جناب حکومت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت کرنے والے تھے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت حکومت کے لیے ہی کی تھی،
لیکن جب ان لوگوں کی غداری ملاحظہ کی تو فرمایا کہ پھر خون خرابہ ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مصداق بنے اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صلح کا پیغام بھیجا اور پھر ان کو لکھا کہ ہم صلح کرتے ہیں. اور یہ بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی ثابت ہوتی ہے. اب آئیے اس کے قول کی طرف. اس نے کہا جی کہ شرط یہ رکھی گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ اور شیعان علی ان کو سب و شتم نہیں کیا جائے گا. وہ جناب یہ شیعان علی کی غداری سے تو مجبور ہو گئے, انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے خط کا جواب دیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور کیسی بات ہے کہ جن کے غداری کے خوف کی وجہ سے امام حسن مجتبی صلح کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ شرط یہ تھی کہ شیعان علی پر سب نہ کریں گے, بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جناب تم کو یہ بھی پتا ہے کہ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ پر معاذ اللہ سب کیا کرتے تھے وہ دلیل کیا دیتے تھے؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی شہادت کے آخر تک خدا سے کیا دعا کرتے رہے کہ الہی گواہ رہنا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شریک نہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ معاذ اللہ شریک ہے, اور وہ جو سمجھتے تھے وہ سب کیا کرتے تھے. ان میں کچھ خارجی ہیں, وہ لکھا ہوا ہے سارا شاید صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا سارا ذکر فرمایا. تو لہذا یہ اس کا یہ کہنا اور اپنی منمانی سی بات کرنا یہ ایک فضول سی بات ہے. تو لہذا شیعان علی کی وکالت امام حسن مجتبی نہیں کر رہے تھے. ہاں کہ جو سب کیا کرتے تھے حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی تو وہ روکنے پر قادر تھے, تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ سب نہیں کیا جائے گا. اور باقی جو وہ فیضی نے کتابیں لکھی ہیں وہ جائے باہر میں, ہمیں اس کی تحقیق وغیرہ سے کچھ نہیں ہے. جب وہ ہمارے سامنے روایتیں آئیں گی یا یہ کوئی حوالہ ذکر کرے گا تو پھر ہم اس پر کلام کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. اب یہ اس بات کی طرف اس نے پہلی شرط ذکر کی کہ پہلی شرط یہ تھی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفاء راشدین پر حکومت چلائیں گے. اور آگے اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی کوئی نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ اس لیے کہ اساس ہی خراب ہوگی, حکومت لینے کا طریقہ ہی درست نہیں تھا. تو جب حکومت لینے کا طریقہ درست نہیں تو سنت خلفاء راشدین پر کیسے ہوئی؟ اچھا, اس طریقے کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہاں میں ہاں ملا کر سپرد کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خط کا جواب دیتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الاستیاب کا حوالہ دیا اس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے سفید کاغذ بھیجا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو شرائط لکھ دیں گے میں وہ پوری کروں گا. تو جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خود پیشکش کی صلح کی کہ میں صلح کے لیے راضی ہوں, تو طریقہ جو فراہم کرنا تھا فریقین میں سے دوسرے فریق امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فراہم کرنا تھا, کیونکہ اکیلے بھی معاویہ تو صلح نہیں کر سکتے تھے. تو جب ان کی طرف سے ہاں ہوئی ہے, گو کہ اس خلافت کو قائم کرنے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کردار ہے صلح کر کے ان کو خلافت دینے کا. تو جب صلح کر کے ان کو خلافت دیتے ہیں تو تمہاری بات سے یہ لازم آئے گا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سنت رسول اللہ خلافت اور خلفاء راشدین کی جو سنت ہے اس کی اساس کو توڑا ہے. اب وہ روایت ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب صلح کر لی تو جب کوفہ میں آئے تو وہ کہتے تھے یا مذل المؤمنین یا مذل المؤمنین, اس طرح کہتے تھے. اس دور میں وہ کوفی کہا کرتے, آج کے دور میں یہ اشارتاً کرا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی اس طرح کہہ کر پھر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی طرف ایسی نسبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو فراہم کر رہے ہیں, وہ بنیاد خلافت کی فراہم کر رہے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ اساس غلط تھی, مطلب کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے غلط بنیاد ان کو فراہم کیا, تو یہ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ پر لازم آتا ہے. کیسے جاہل لوگ ہیں, دم بھرتے اہل بیت کی محبت کا, لیکن خدا کی قسم اہل بیت اطہار جیسے یہ نہ غدر کر گئے, ایسی غداری آج بھی کرتے. یہ پہلی شرط تھی. لہذا انہوں نے کوئی ایسی نہیں کیا کہ جو خلفاء راشدین اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. بڑے بڑے جہاد ہوئے, بڑی بڑی دور تک لشکر گئے, بڑے صغیر تک لشکر آئے, بڑی بڑی فتوحات ہوئی اور اسلام کا نظام رہا, اور کسی صحابی تابعین تبع تابعین نے نہیں کہا جی وہ شرطیں پوری نہیں ہوئی, ان کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اچھا جی, دوسری شرط آ جائے جس پر انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے زیادہ, وہ کیا ہے جی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد شورا قائم کی جائے گی جو خلیفہ مقرر کریں گے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شرط ہے کہ شورا قائم کی جائے گی, الاستیاب فی معرفت صاحب سے جو حوالہ ذکر کیا ہے, کیا اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط گئے کہ ان یکون لہ الامر من بعدی, کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حکومت ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے گی. تم نے روایت بیان کی ہے کہ شورا قائم کی جائے گی. دوسری روایت اسی کتاب میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. اب ان کے درمیان تعویل ممکن کر, اس میں تطبیق کر, ورنہ ایک روایت کو چھوڑ دوسری پر عامل بن, ایک کو راجع بنا دوسری کو مرجو بنا. کس قاعدے کے تحت بنائے گا, پھر وہ قاعدہ ذکر کر کہ کس امام نے فرمایا کہ اگر دو روایتیں ایسے ہوں تو پھر راجع اور مرجو بنا کے مرجو کا کیا حکم ہوگا, راجع کا کیا حکم ہوگا, اس میں تعویل تطبیق کیسے ممکن ہوگی, وہ قاعدے لگا. پھر ان دونوں روایتوں میں قاعدے بنا, کیونکہ یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کا متضاد بنتی ہے. کیونکہ ایک طرف فرما دیا کہ ان کے بعد خلیفہ میں آؤں گا, دوسری طرف فرمایا کہ شورا قائم کی جائے, دوسری طرف شورا کا فیصلہ ہے, ایک طرف شرط بن گئی کہ ان کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. یہ تو دونوں متضاد چیزیں ہیں. جب دونوں متضاد چیزیں تو ان کے درمیان تعویل تطبیق ہوگی, یا ایک کو چھوڑا جائے گا دوسری پر عمل کیا جائے گا. اب اس میں راجع بنا مرجو بنا یہ کبھی بھی نہیں بنا سکتا, کیونکہ یہ جاہل شخص ہے جس کو اتنا نہیں پتا کہ میں جو بات کروں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے.
मुज़िल्लुल मुमिनीन के तहत आती है कि नहीं आती? जिस जाहिल शख्स को अपने कलाम का नहीं पता कि मैं जो कलाम कर रहा हूं वो कलाम कहां तक जाता है, वो राजे मरजू बनाकर में ताबीर तत्बीर कैसे मुमकिन कर सकता है? अब आइए इस बात की तरफ, ये कि शूरा कायम करना और इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के बाद खलीफा मुकर्रर होंगे, इन दोनों का ताल्लुक है इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला की जात के साथ। और जब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला से पहले इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला का विसाल हो गया तो उसके बाद ये शर्त मादूम हो गई। फिर इस शर्त का जिक्र करना कि पूरी नहीं हुई, ये नीरी जहालत है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। क्योंकि जब फरमा दिया कि आपके बाद खलीफा मैं हूंगा तो आप रहे नहीं। फिर जब ये कहा कि शूरा कायम की जाएगी, अब इसमें राजे और मरजू अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं इस वक्त बनाऊंगा नहीं क्योंकि इसका मैं इल्म जान चुकी है। लोग भी देखेंगे कैसे जाहिल लोग कलाम करने वाले। अब इसमें ताबीर तत्वीक में जिक्र कर देता हूं। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि आपके बाद खलीफा मैं हूंगा। हाँ जी ठीक है। दूसरी रिवायत में है कि शूरा कायम की जाएगी। अब दोनों रिवायतों की ताबीर यह है कि शूरा कायम की जाएगी उस वक्त कि जब बनु उमैया में से कोई इख्तिलाफ करे। हम यजीद को, जैसे आपने एक को माजूल किया तो कहते हुजूर मैं तो बड़ा काम कर रहा था, मैं यजीद के लिए आगे जो खिलाफत के जो रस्ते हैं वो हमवार कर रहा था। ऐसे लोग उठे और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बाद कहते रहे जी यजीद वली अहद होगा, तो उस वक्त शूरा फैसला करेगी। और उस वक्त जब शूरा फैसला करेगी तो वो बिल इत्तेफाक इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला की तरफ खिलाफत लौटेगी शूरा के बाद। अब ये इख्तिलाफ के पेश नजर था, वरना शर्त तो ये थी कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला की तरफ खिलाफत लौटेगी। लिहाजा इन दोनों का इतलाक उस वक्त होता कि जब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के विसाल के बाद हयात रहते, बल्कि इमाम हसन मुज्तबा तो पहले ही इंतकाल फरमा चुके। तो जब आप दुनिया में मौजूद ही नहीं तो फिर शर्त मादूम होगी, फिर उस पर ढंढोरा पीटना ये जहालत के अलावा और कुछ नहीं है। ये दूसरी शर्त है। ये तीसरी शर्त ये कहा कि शियाने अली पर सब नहीं किया जाएगा। वो मैंने शियाने अली की औकात बता दी कि अहले बैत अतहार को कहां पर लाकर ये खड़े किया करते थे। इन्हीं की वजह से अहले बैत अतहार शहीद हुए हैं, इन्हीं की वजह से आइमा शहीद हुए हैं, इन्हीं की वजह से अहले बैत अतहार पर उंगलियां उठी हैं। ये ऐसे शिया और उनकी वकालत करें इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला। और चौथी शर्त इसने भी माननी है कि 5 लाख दिरहम दिए जाएंगे, वो दिए जाते थे। ये थी इस शख्स की जहालत की मुख्तसर सी ऑपरेशनरी, यानी छोटा सा ऑपरेशन। अब अगर इस पर ये कलाम करेगा, सब इब्न जोजी पर कलाम करेगा, अस्मो रिजाल में जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रटे वाले लोग होते हैं, उर्दू दान लोग होते हैं, उधर से उठाई बात कर दी, इनको हवाला देने की भी तमीज कोई नहीं होती। और इनको बुखार चढ़ा हुआ है मुनसिफ बनने का कि हम फैसला करें मुशाजरात सहाबा में। ये नबी रिसालतुल इशारा फरमाया कि जब बाद में आने वाले अपने पहलों पर तान करेंगे, वो फितना परवर लोग हैं। ये वही फितना परवर लोग हैं कि जो लोगों के दरमियान ऐसी बातें फैलाकर सहाबा से मुतनफर करते हैं और जो कुफार की जो रविश है उस पर चलते हुए मुसलमानों को, उनके अकायद और नजरियात को मजरूह करते हैं और मशकूक बनाते हैं कि वो किसी रस्ते पर दुरुस्ती से चल ना सकें, बल्कि अपने बड़ों के फैसलों में उलझे रहे। जबकि हमारे बुजुर्ग अकाबिरीन उन्होंने इन बातों के फैसले फरमा दिए हैं। मुशाजरात सहाबा में हम नहीं कलाम कर सकते हैं, खुदा जाने और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन के दरमियान जो मामलात हुए वो फरीक़ैन जाने, हम नहीं इसमें कर सकते। जैसे मौला अली करमल्लाहु वजह को वाज़ेह फरमान मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि मुआविया को मुझ पर छोड़ दो, मैं जानूं मुआविया जाने, तुम मुआविया को कुछ ना कहो। लिहाजा ये फैसले मौला अली करमल्लाहु वजह और अहले बैत अतहार से भी मनकूल हैं। तो लिहाजा शराइत पर इसका जो कलाम है, और मौलाना सईद अहमद साहब अल्लाह को करामत फरमाए, उनकी तस्वीर लगाकर ऊपर क्रास लगाकर ये कहना कि मैं सच्चा इंसान हूं। बंदा खुदा तेरे जैसे लाख होते ना, जब मौलाना सईद अहमद साहब हयात थे उनके सामने जाके बैठो, टांगे कांपती उनकी, बिलावल जरदारी की जुबान कांपे टांग थी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी ये औकात थी। अब उनका विसाल हो गया तो उनकी तस्वीर लगा के तुम्हारा ये करने का क्या मकसद है? और जो शरायत मन घड़त तुम बयान करते हो, वो मन घड़त रिवायतों को उन्होंने शरायत का जिक्र किया, ना कि ये जो जिक्र किए हैं इसमें, इसके हवाले से तुम कह रहे हो कि उन्होंने इनकार किया ना। ऐसी तो बात, जो मन घड़त शरायतें तुम बयान करते हो वो मन घड़त शरायतें साबित करो ना। ये शरायतें जो तूने अपने जाम में और अपने लायानी कलाम में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर तान करने के लिए पेश करने की कोशिश की, ये उसका मुख्तसर सरद है। खुदा ताला हमें ऐसे फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए और खुदा ताला हम सबको खातिमा बिल ईमान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।